کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اس اعتماد کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جامع کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مردہ سنانے والے آقا، قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے اور مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم روحی و قلبی فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ اس عقیدے کے ساتھ سنیوں، حنفیوں، بریلویوں، جنتیوں درود شریف پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت کا نام آئے، سنی خاموش رہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ خانقاہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، یاسینیہ کا یہ خادم ملک اور بیرون ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو خانقاہوں کی آبرو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم سادات نبی کی اولاد بلا وجہ اعلیٰ حضرت کا اتنا ذکر نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سادات پر بھی احسان ہے اس ذات کا جس کو دنیا امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جب ہم لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ ہم سیدوں پر، خاتون جنت کے بیٹوں پر امام احمد رضا کا احسان ہے، تو کچھ اپنوں کو ہی الرجی ہوتی ہے، کچھ اپنوں کو ہی بدہضمی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا سید کو جواب سید ہی دیتا ہے۔ اور اس دور میں تمہیں پہچاننے کی ضرورت ہے، دیواروں پر اسی لیے لکھا رہتا ہے نکالوں سے ساودھان، کیونکہ آج کچھ اپنوں میں بھی آستین کے سانپ ہیں، بے شک بے شک، جنہیں حضرت تو ہضم ہو جاتا ہے لیکن یہ اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھو دنیا اس فقیر قادری کو جانتی ہے کہ یہ فقیر قادری بریلوی سید ہے، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم کتاب فقہ حنف حنفیہ کی جس کو فتاوی رضویہ شریف کہتے ہیں، اس فتاوی رضویہ میں میرے آباء و اجداد کے 14 اس وقت موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند سے لے کر حضور تاج شریعت میرے مرشد آقا نعمت تک میرے پیدائشی گھر چمن گنج کانپور میں ان اعلیٰ حضرت کی 4 پیڑھیوں نے قیام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب اس زمانے میں یہ زمانہ میرے مرشد زادے کا ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیر زادے کا ہے، جانشین تاج شریعت کا ہے،
قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت کا ہے. سبحان اللہ. تو جب فقیر قادری کا 4 سال پہلے عقد مسنون آیا تو میں نے حضور قائد ملت کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اگر ابا حضور ہوتے تو ابا حضور تشریف لاتے. یہ حق ان کا تھا. خانوادہ سادات عرایا میں یہ طے ہوا ہے کہ یہ حق شہزادے تاج الشریعہ کا ہے. میرے مرشد زادے تشریف لائے اور فقیر قادری کا عقد پڑھائے. سبحان اللہ. بے شک. اور یہ ان کا کرم ہے کہ میرے مرشد زادے تشریف لائے. کافی وقت دیے, دعاؤں سے بھی نوازے, نذرانے سے بھی نوازے. اور الحمدللہ یہ میرے عقد کی برکت ہے کہ اس وقت سرزمین لکھنؤ میں 10,000 لوگ قریب حضور قائد ملت سے وابستہ ہوئے. سبحان اللہ. بے شک. تو الحمدللہ ہم لوگوں کی گٹھیوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت دلائی گئی. سبحان اللہ. میں نے اپنے سگے بڑبا کا گھر چھوڑ دیا صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے. میرا وہی ہے جو میرے اعلیٰ حضرت کا ہے, حجت الاسلام کا ہے, مفتی اعظم کا ہے, مبصر اعظم کا ہے, حضور تاج شریعت کا ہے, اس زمانے میں حضور قائد ملت کا. سبحان اللہ. بے شک. اور ہم لوگ بریلوی سید کیوں کہلاتے ہیں, اس پر بھی آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ بریلوی سید کیا ہے؟ یہ خاندان تو 1400 سال پرانا ہے اور اعلیٰ حضرت کو تو ابھی 106 سال ہوئے ہیں. یہ نیا مارکیٹ میں آیا بریلوی سید. تو میں نے کہا سنو, ہم لوگ اس وقت سے اپنے آپ کو بریلوی سید کہنے لگے جب سے سید رافضی ہونے لگے, تاکہ دنیا جان لے ہم وہ سادات ہیں جن کا تعلق بریلی کے امام احمد رضا خان. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین ہر موقع پر فقیر قادری نے ہر کانفرنس سے چیلنج کیا اور منہ توڑ جواب دیا ہے. یاد رکھو ہم سادات کرام پر اس امام احمد رضا کا احسان ہے. جھارکھنڈ میں تقریر کر رہا تھا, تقریر کے بعد ایک سید صاحب قیام گاہ میں تشریف لائے. انہوں نے کہا حضور آپ کی تقریر بہت اچھی ہوئی, بہت اچھی لگی, لیکن ایک جملہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کہا کہ ہم سیدوں پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. حضور آپ جانتے ہیں ہم لوگ خاتون جنت کے شہزادے ہیں, ہم لوگ سادات ہیں, نبی کی اولاد ہیں, آقا ہیں, آقا زادے ہیں. امام احمد رضا سادات کے غلام تھے اور کہیں غلام کا آقا پر احسان ہوتا ہے, ہم آقا وہ غلام اور غلام کا آقا پر احسان. میں نے کہا سنیے, آپ کہتے ہیں ہم آقا ہیں, آقا زادے ہیں, امام احمد رضا غلام ہے, تو کہیں غلام کا آقا پہ احسان ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ غلام کا کہیں آقا پر احسان ہوتا ہے تو مجھے بتائیے پھر کیا خیال ہے آپ کا صدیق اکبر کے بارے میں؟ سبحان اللہ. کیا خیال ہے یار غار مصطفیٰ کے بارے میں؟ کیا خیال ہے خلیفہ اول کے بارے میں؟ کیا خیال ہے صحابی رسول کے بارے میں؟ کیا خیال ہے جانشین رسول اللہ کے بارے میں؟ وہ ذات صدیق اکبر کی ہے تو زمین پر رہے, تو یار غار بن کے زمین میں ہے تو یار مزار بن کے. سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر تمہارے مال نے مجھے نفع دیا. کہیں آقا فرماتے ہیں سب کے احسان کا بدلہ تو میں نے چکا دیا. اے ابو بکر ابن ابو کہا تھا تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں عطا فرمائے گا. ایک موقع پر ایک خاتون نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کچھ مسئلہ لے کے. میرے آقا نے فرمایا خاتون جاؤ کرانا, عورت اللہ ماشاءاللہ ناقص العقل ہوتی ہے, اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا. اے محمد اگر کل آپ کا انتقال ہو گیا تو میں کس سے ملوں گی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سنو, اگر محمد ابن عبداللہ نہیں ملے گا تو میرا ابو بکر کو ملے گا. سبحان اللہ. میرا ابو بکر تو ملے گا. میرے آقا فرماتے ہیں سب کے احسان کا بدلہ تو محمد ابن عبداللہ نے چکا دیا. اے ابو بکر تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں عطا فرمائے گا. یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, آخری نبی فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابو بکر ابن ابو کہاں پر سنو, سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ پر اگر کسی کا احسان ہے تو تمہارا احسان ہے. سبحان اللہ. بیٹھا سبحان اللہ. اللہ اکبر.
سے کہا، ہم نے کہا اب آپ بتائیے، ہم آپ صرف سید زادے ہیں، لیکن جو ہمارے آقا ہے، جو نانا جان ہے، وہ امام الانبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، سرتاج انبیاء ہے، بادشاہ انبیاء ہے، آقائے انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء ہے، اللہ کے محبوب ہے، آخری نبی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے غلام ہیں۔ اب آقا اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر، سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ پر تمہارا احسان ہے، تو سنو اے اعلیٰ حضرت کے حاصلوں، سنو جب میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تم میرے غلام ہو اور تمہارا احسان سب سے زیادہ مجھ پر ہے، تو رسول اللہ کی اولادوں کو یہ ذہن مل گیا کہ آقا پر سب سے زیادہ ابو بکر کا احسان ہے اور ہم پر سب سے زیادہ احمد رضا کا احسان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور بہار الہند، حضور بہار الہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آقا فرماتی ہے ابو بکر سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ پر تمہارا احسان ہے، تو آقا نے اپنے غلام کے بارے میں فرمایا اے ابو بکر سب سے زیادہ مجھ پر تمہارا احسان ہے۔ ہم رسول اللہ کی اولادوں کو ذہن مل گیا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے رہیں گے اے احمد رضا سب سے زیادہ تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ اور فقیر قادری خانقاہ قادریہ سہروردیہ یاسینیہ کا یہ خادم ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے کہ امام احمد رضا کا ہم سیدوں پر اکہرا نہیں بلکہ دوہرا احسان ہے۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ نانا کی شریعت کو بچایا، تو یوں کہا یا رسول اللہ، ایک طرف آدائیں دی، ایک طرف سے دی، بندہ ہے تنہا چاہا تم پہ کروڑوں درود۔ اب دوسرا احسان یہ ہے کہ خاتون جنت کے شہزادوں کا مقام بتایا، تو یوں فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا لاہور والے میری سرکار۔ کیا بات ہے، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ خاتون جنت کے شہزادوں کا مقام بتایا، تو یوں کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، سبحان اللہ، بول والے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آج کچھ لوگ سوچتے ہوں گے یہ بریلوی لوگ بیٹھتے ہی اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ سنو، ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا خطبہ کیوں اتنا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا خطبہ اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کا اتنا خطبہ نہیں پڑھتے جتنا امام احمد رضا کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی زندگی اٹھا کے دیکھو، اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا خطبہ نہیں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے باپ علامہ نقی علی کا خطبہ نہیں پڑھا، اپنے دادا علامہ رضا علی کا خطبہ نہیں پڑھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں جب بھی قلم اٹھایا ہے تو عشق مصطفیٰ کے لیے، عشق آل مصطفیٰ کے لیے، عشق اصحاب مصطفیٰ کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے۔ تو آج ہم سادات پر یہ واجب ہے کہ جلسہ میرے نانا کا ہو، منبر میرے نانا کا ہو، اور تذکرہ احمد رضا کا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ تذکرہ احمد رضا کا ہو۔ تو سنیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات وہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں۔ جب میں جماعت ثالثہ میں تھا، مادر علمی میں، تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ثانیہ میں، نومی، اور اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوتا انہ فی الکلام کالملح فی الطعام۔ علم نو، علم کلام میں ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک۔ تو نمک سے کیوں مثال دی گئی؟ علم نو، علم کلام میں ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک، کیونکہ اللہ نے نمک میں وہ ذائقہ رکھا ہے۔ آپ عمدہ سے عمدہ، لذیذ سے لذیذ کھانا بنائیں، قورمہ بنائیں، بریانی بنائیں، کباب بنائیں، اور اس میں نمک نہ ڈالیں، سارے گرم مسالے ڈال دیں، مرچ بھی ڈال دیں، ٹماٹر بھی ڈال دیں، ساری چیزیں ڈال دیں، لیکن جب آپ لقمہ اٹھائیں گے اور زبان پہ لے جائیں گے تو فوراً آپ کہیں گے کیا اس میں نمک ڈالنا بھول گئے؟ اس میں ساری چیزیں تو ہیں لیکن نمک نہیں، اور نمک نہیں تو کوئی ذائقہ نہیں۔ بے شک۔ بغیر نمک کے ذائقہ نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے، لذت نہیں ہے۔ اسی طرح
जलसे सजाओ, उर्स मनाओ, लेकिन उन जलसों में, उन आरास में अगर कलामे रजा ना हो, बेशक बेशक कलामे रजा ना हो, सलामे रजा ना हो, नामे रजा ना हो, तो हमें जलसों में लुत्फ नहीं आता। उसकी वजह है कि आला हजरत हमारे जलसों का नमक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजु शरिया, हुजूर बहारुल हिंद, हुजूर बहारुल हिंद सैयद अब्दुल कदीर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे भाइयों, आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो है जो हर सुन्नी की पहचान है। बेशक सुभान अल्लाह। किसी भी सिलसिले हक का मुत्तबा शरा पीर, मुत्तकी पीर, परहेजगार पीर, शरीयत का पाबंद पीर, और वही पीर है जो शरीयत का पाबंद है, वरना सब पैर हैं। बेशक 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 पीर सिर्फ वही है जो शरीयत का पाबंद हो, और अगर कोई शरीयत की पाबंदी नहीं करता है, समझ रहे हैं, औरतों की तरह बाल लगता हो, 4 अंगूठी पहनता हो, धागा पहनता हो, समझ रहे हैं, बाली पहनता हो, कड़ा पहनता हो, शरीयत के खिलाफ वर्जी करता हो, नमाज की पाबंदी ना करता हो, झूठ बोलता हो, तो वो पीर नहीं, वो पैर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पीर वही है जो रसूलुल्लाह की शरीयत का आईनादार हो। और आज कुछ लोग बोलते हैं शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। याद रखो, शरीयत मुकद्दम है तरीकत पर। जब तक शरीयत मुतहरा का कोई पाबंद नहीं होगा, तब तक वो शेर तरीकत हो ही नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक 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 उस पर लाजिम और जरूरी है शरीयत के काम की पाबंदी करे। जब तक वो शरीयत मुस्तफा की पाबंदी नहीं करता है, वो तुम्हारा पीर, अमीर, कायद, रहनुमा नहीं हो सकता है। मैं आपको पैगाम देता हूँ, इस जमाने में सच्चे अच्छे पीर से वाबस्ता रहो, जो रसूलुल्लाह की शरीयत का इरादार हो। वो नहीं जो अपनी तबीयत से बोलता हो, अपनी तबीयत से चलता हो, अपनी तबीयत से करता हो। वो पीर है जो रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक चलता हो, शरीयत के मुताबिक बोलता हो, शरीयत के मुताबिक करता हो, शरीयत के मुताबिक करता हो, शरीयत के मुताबिक करता हो। और इस जमाने में अगर सच्चा अच्छा शरीयत के मुताबिक पीर से तुम्हें बैत होना है, तो मरकज़ सुन्नत से कायदे मिल्लत से जुड़ जाओ। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक नारे तकबीर, थोड़ा जोर से हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर बहारुल हिंद, हुजूर बहारुल हिंद सैयद अब्दुल कदीर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। तो जो भी शरीयत मुताहरा का पाबंद है, उससे वाबस्ता हो जाओ। वही पीर है जो शरीयत का पाबंद है। बेशक समझ रहे हैं? कैमरा चला रहे हो क्या? अल्लाह का शुक्र है कि हम सब का वो पीर खाना है। बेशक दुनियाई सुन्नियत का वो मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ है, जहाँ कैमरे नहीं चलते, कलम चलते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक और उस कैमरे में क्या खींचते हो जो नाजायज है, हराम है, गुनाह है, डिलीट होने वाली चीज है, खींचना है इस कैमरे में खींच जो कभी डिलीट नहीं हो। सुभान अल्लाह। बेशक दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। सुभान अल्लाह। बेशक समझ रहे? तो आला हजरत ने हर मौके पर हमारी रहबरी की। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सुन्नियों दूर से पढ़ो या करीब से, नबी अपने गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सुभान अल्लाह। सलाम का जवाब देते हैं। आमाले सालिहा में एक वाहिद अमल दुरूद पाक है कि जब नबी का उम्मती, नबी का आशिक नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करता है, तो अल्लाह की बारगाह से उसे सवाब मिलता है, और मदीने शरीफ से आमना के लाल का जवाब मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह। और अगर कोई बदअकीदा, नज्द की हरामखोर औलाद, अक्ल का अंधा, जिसकी पेशानी पर बुझे हुए बलक की निशानी हो, और उसको ये परेशानी हो, समझ रहे हैं कि नबी मदीने में तुम्हारा सलाम यहाँ से पहुंच रहा है,
تو اس عقل کے اندھے کو جواب دینا یہ موبائل ہے، موبائل جسے کس نے بنایا ہے؟ انسان نے۔ کس نے بنایا ہے؟ بول جلدی زور سے بولو، کس نے بنایا ہے؟ انسان نے۔ اس میں کوئی بظاہر تار و کنیکشن ہے نا؟ ایک انسان کے بنائے ہوئے موبائل میں جب اتنا پاور، شروع سے مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، ایک انسان کے بنائے ہوئے موبائل میں جب اتنا پاور ہے کہ دنیا میں جس ملک میں چاہو تم اپنا سلام پہنچا دو، بے شک بے شک، سلام کا جواب لے لو، نمبر ڈائل کرتے ہو، بھارت میں جس صوبے میں چاہتے ہو، دنیا کے جس ملک میں چاہتے ہو، سلام کرتے ہو، سامنے سے تمہیں جواب ملتا ہے۔ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اب آپ بتاؤ، ایک موبائل میں جب اتنا پاور ہے کہ جسے انسان نے بنایا ہے، کوئی بظاہر تار و کنیکشن نہیں ہے، تو تمہارا سلام پہنچ جائے، سلام کا جواب تمہیں مل جائے، اور میرے آقا کی ذات تو وہ ہے جس ذات کو میرے رب نے بنایا ہے، اور اس ذات کے صدقے سب کو بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو پاور عطا فرمایا ہے، اور ہم نبی کے غلاموں سے وہ روحانی رشتہ و کنیکشن عطا فرمایا ہے کہ ہم جب اپنے آقا مولا کو درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا سلام بھی پہنچتا ہے، اور ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں سے پڑھو تو بھی اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، دنیا کا عظیم شہر مدینہ منورہ ہو، باب السلام، باب بقیع، باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفا کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کے سامنے عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زباں پہ یہ صدا ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ رہا ہو، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب بتاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، کھڑے ہو کر والہانہ، عاشقانہ، محبتانہ، غلامانہ انداز میں جب عاشق درود و سلام پیش کرتا ہے تو وہاں کا نزدیک کیا کہتا ہے؟ دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے، دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے، وارے میرے اعلیٰ حضرت تمہاری مقبولیت کو سلام۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عاشق کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہا ہے تو بھی نزدیک ہمیں بریلوی کہہ رہا ہے، سبحان اللہ بے شک، اور ہم امام حسین کا کچڑا پکائیں تو بھی بریلوی کہا جائے، سبحان اللہ بے شک، غوث اعظم کی گیارہویں کریں تو بھی بریلوی کہا جائے، سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز داتا سلطان الہند کی چھٹی منائے تو بھی بریلوی کہا جائے، اولیاء کا عرس منائے تو بھی بریلوی کہا جائے، عقد کے موقع پر مصطفیٰ کی میلاد کا انعقاد کرے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے۔ کیا مطلب؟ جہاں جہاں عشق رسول، عشق آل رسول، عشق اصحاب رسول پایا جائے گا، وہاں عاشق رسول امام احمد رضا نظر آتے جائے گا۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو آپ کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے، سبحان اللہ بے شک، اور امام عشق و محبت نے یہی دس دیا، اے عشق تیرے صدقے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اے علم تیرے صدقے، بے شک بے شک، اے نماز تیرے صدقے، اے روزہ تیرے صدقے، اے حج تیرے صدقے، اے زکات تیرے صدقے، کیونکہ نماز عاشق رسول پر فرض ہے، بے شک، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ نماز عاشق رسول پہ فرض ہے، روزہ عاشق رسول پہ فرض ہے، حج عاشق رسول پہ فرض ہے، زکات عاشق رسول پہ فرض ہے، اور جب عشق ہوگا ہی نہیں، عاشق رسول ہوگا ہی نہیں تو نماز فرض کہاں ہوگی؟ بے شک بے شک، اسی لیے میں کہتا ہوں، میں جب ممبئی عروس البلاد میں اپنے شیخ آقا نعمت سرکار تاج شریعت کے ساتھ رہتا تھا تو ایک بار نہیں بارہا میں نے اپنے مرشد کی زبان فیض ترجمان سے سنا، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں وہابیت اور دیوبندیت سے زیادہ خطرناک صلح کلیت ہے۔ بے شک، اب صلح کلی کون ہے؟ جو دونوں کو حق جانے اور یہ بولی بولے۔ نماز پڑھنے سے مطلب ہے کہیں پڑھ لو، نماز تو ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے مطلب ہے قرآن ہی تو پڑھتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے۔ ہمیں میاں یہ بتاؤ، نماز مسجد کے پیچھے پڑھتے ہو کہ امام کے پیچھے؟ کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ امام کے پیچھے۔ مسجد کے پیچھے پڑھتے ہو کہ امام کے؟ مسجد میں پڑھتے ہو امام کے پیچھے، بے شک، تو مسجد مت دیکھو، امام دیکھو، بے شک بے شک، مسجد مت دیکھو،
संगमरमर मत देखो, पत्थर टाइल झूमर टाइल मत देखो, मुसल्ला देखो, बेशक बेशक इमाम देखो, मुक्तदा देखो, जिसको तुम इमाम बना रहे हो, जिसको तुम मुक्तदा बना रहे हो, जिसके मुक्तदी बन रहे हो, जिसकी इक्तदा कर रहे हो, जिसके इक्तदा में नमाज पढ़ रहे हो, जमात में शामिल हो रहे हो, वो इमाम हम अकीदा है कि नहीं, सुन्नी से अकीदा है कि नहीं, खुश अकीदा है कि नहीं, बोले सुभान अल्लाह। और उसी को अपना इमाम बनाओ, उसी के पीछे नमाज पढ़ो जिसके ऊपर नमाज फर्ज है। बेशक 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 हज़रत सैयद कैफी साहब हमारी जमात के बहुत बेहतरीन शनाखा हैं, बड़े मुअद्दब हैं, बड़े मुहज़्ज़ब हैं, मुर्शिद की बारगाह के फैज़याब हैं, तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ ले जा रहे हैं, सुबह ट्रेन है। आप इधर बगौर सुने, खतीब जब खिताब कर रहा हो तो खतीब की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, समझ रहे हैं। और जलसा सिर्फ सुनने का नाम नहीं है जी। और मेरा भी एक मिजाज है, जिस जलसे में फ़कीर हाजिर होता है, खादिम बन के हाजिर होता है, खिदमत करने जाता है और इस नियत से जाता है कि कौम आई है तो उसको कुछ पैगाम दे के जाए। इसलिए कि जलसा सिर्फ देखने का सुनने का नाम नहीं है, बल्कि जलसा सीखने का नाम है। आप आए हैं तो कुछ लेके जाएं, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को दूर करें और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। सुभान अल्लाह बेशक। और ये दौर जो चल रहा है ना, ये बड़ा नाजुक दौर है, बेशक बेशक बहुत फितनों का दौर है। बेशक इस दौर पर फतन में अपने ईमान की हिफाजत करो सुन्नियों, समझ रहे हैं। तो मेरे मुर्शिद फरमाते थे, इस जमाने में वहाबियत और देवबंद से ज्यादा खतरनाक सुलह कुल्लियत है। बेशक समझ रहे हैं। जो इस तरह की बोली बोलते हैं, नमाज पढ़ने से मतलब है कहीं पढ़ लो, मस्जिद तो है, अल्लाह का घर तो है, समझ रहे हैं। नमाज पढ़ने से मतलब है तो मस्जिद की इख्तियार में नमाज नहीं पढ़ी जाती, इमाम की इख्तियार में नमाज पढ़ी जाती है। मुसल्ला देखो, इमाम देखो, और जिसके पीछे तुम नमाज पढ़ रहे हो, पहले ये तो देखो कि उसके ऊपर नमाज फर्ज है कि नहीं। बेशक 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 इसलिए कि नमाज तो आशिक़े रसूल पे फर्ज है, गुस्ताखे रसूल पे नहीं। बेशक जी। और आशिक़े रसूल की नमाज आशिक़े रसूल की इक़्तिदा में होती है। सुभान अल्लाह। गुस्ताखे रसूल की ना हमें क़यादत कबूल है, ना इमामत कबूल है। सुभान अल्लाह बेशक है ना। तो एक तो ये पैगाम, और दूसरा सुन्नियों, एक तुम्हारी कमजोरी और पाई जा रही है। सुन्नी हो, फातिहा भी करते हो, उर्स भी मनाते हो, जलसे भी कराते हो, चंदा भी देते हो, मदारिस अरबिया की खिदमत भी करते हो, इमाम से, उलमा से, सादात से, मशाइख से मोहब्बत भी करते हो, लेकिन कमजोरी कहाँ है? जब रिश्ते की बात आती तो रिश्ता वहाबी में कर देते हो, देवबंदियों में कर देते हो, गुस्ताखे रसूल में कर देते हो, गुस्ताखे आले रसूल, गुस्ताखे असहाबे रसूल में कर देते हो। मियाँ अपना रिश्ता उसी से रखो और अपना रिश्ता उसी से करो जिसका रिश्ता मेरे नबी से हो। बेशक बेशक उसी से रिश्ता करो, उसी से रिश्ता रखो जो मेरे नबी से रिश्ता रखता हो, आले नबी से रिश्ता रखता हो, नबी के हर सहाबी से रिश्ता रखता हो, अल्लाह के हर वली से रिश्ता रखता हो, और जिसका कनेक्शन नबी से कर गया उसका रिश्ता सबसे कर गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी की मोहब्बत असले ईमान है। और मेरे मुर्शिद ताजे शरीयत के ही पैगाम देके गए, नबी से हो जो बेगाना, सुभान अल्लाह बेशक, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। समझ रहे हैं। और सलाम भी उसी को करो और उसी के सलाम का जवाब दो जो मेरे मुस्तफ़ा को सलाम करता है, जो मेरे आका की बारगाह में खड़े होकर गुलामाना सलाम पेश करता हो, तो उसी को सलाम करो और उसी के सलाम का जवाब दो, उसी की इयादत करो, उसी की ताज़ियत करो, और इस दौरे पर पतन में अपने ईमान की और अपने निगाह की हिफाजत करो। समझ रहे हैं। और इस जमाने में
ایک طرف کئی فتنے ہیں، ایک نیا فتنہ اہل بیت کی محبت کے نام پر، سرکار مولا علی کی محبت کے نام پر سرکار صدیق اکبر اور سرکار امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنے کو مولائی کہتا ہے، سنو یہاں جتنے سنی سیل العقیدہ ہیں سب مولائی ہیں، بے شک بے شک ہر سنی مولائی ہے، بے شک ہر سنی مولا علی سے محبت کرتا ہے، اور سنی سے زیادہ کوئی مولا علی سے محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ بولو اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک بات بتاؤں، تم غلام علی ہو، ہم آل علی ہیں، سبحان اللہ بے شک تم در والے ہو، میں گھر والا ہوں۔ سبحان اللہ اور سنو ہم کون مولائی ہیں؟ ہم وہ مولائی نہیں جو مولا علی سے محبت کرے، امیر معاویہ سے بغض رکھے، بے شک بے شک مولا علی سے محبت کرے، صدیق اکبر سے بغض رکھے۔ سنو ہم وہ مولائی ہیں جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں ابو بکر کی صداقت کے ساتھ۔ سبحان اللہ ہم وہ مولائی ہیں جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں فاروق اعظم کی عدالت کے ساتھ۔ ہم وہ مولائی ہیں جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں عثمان غنی کی سخاوت کے ساتھ۔ بے شک میرے آقا میرے جد سیدنا سرکار اولیاء کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر صاحب ذوالفقار حیدر قرار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیوا الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات اکرام، آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ بے شک مولا کائنات کی عظمتیں سر آنکھوں پر، سبحان اللہ بہت بڑی عظمت ہے میرے آقا مولا علی کی۔ آقا فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، سبحان اللہ بے شک میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ بے شک کہیں نبی فرماتے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سبحان اللہ بے شک کہیں نبی فرماتے ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ کہیں نبی فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ بے شک یہ تمام عظمتیں رفعتیں مولائے کائنات کی سر آنکھوں پر، بے شک لیکن یاد رکھنا دما دم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر۔ سبحان اللہ بے شک دما دم مست کلندر علی کا علی کا چوتھا نمبر۔ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، ہم سب کے آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اے لوگوں میرے بعد والوں کی پیروی کرو۔ بے شک اس سے مراد یہ ہے میرے آقا نے جو فرمایا کہ میرے بعد والوں کی پیروی کرو، اس سے مراد ابو بکر و عمر ہے۔ سبحان اللہ بے شک بولو سبحان اللہ۔ اور پوری کائنات میں عالم اسلام میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ اگر کوئی ذات ہے تو دنیا کے ہر سلسلے کا امام جمعہ اور عیدین کے خطبے میں منبر و محراب سے یہ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا سرکار ابو بکر صدیق۔ یہی حق ہے، یہی سچ ہے کہ پوری کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ اگر کوئی ذات ہے تو خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پھر سر خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم ہے، خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی اور خلیفہ چہارم سیدنا مولا علی شیر خدا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بے شک سبحان اللہ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے تخصیص نہیں کیا کہ وہ عشرہ مبشرہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، اصحاب احد و بدر ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ سارے صحابہ، ابو بکر ابن ابو قحافہ ہوں، عمر ابن خطاب ہوں، عثمان ابن عفان ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں، یا حضرت امیر معاویہ ہوں۔ سبحان اللہ بے شک۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ شہاب الدین خفاجی لکھتے ہیں جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ بے شک۔ جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اب وہ گستاخی چاہے خانقاہ والا کرے، چاہے درسگاہ والا کرے، چاہے مصلی والا کرے۔ بے شک بے شک۔ ہم خانقاہ نہیں دیکھیں گے، درسگاہ نہیں دیکھیں گے، مصلی نہیں دیکھیں گے، حضرت امیر معاویہ کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ بے شک۔ عظمت حضرت امیر معاویہ دیکھیں گے۔ بے شک۔ جو حضرت امیر معاویہ کو مانتا ہے ہم اسی کو اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا امیر مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ جو حضرت امیر معاویہ کو مانتا ہے وہ میرے سر آنکھوں پر، اور جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا ہے وہ میرے جوتوں کی نوک پر۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور سنو، آج کچھ لوگ نیم رافضی نکلے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نیم مولائی۔ ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی، ایک طرف خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر اور ایک طرف خلیفہ چہاروں مولا علی، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ مولا علی نے ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر اس میں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر نے فرمایا علی مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے۔ سبحان اللہ بے شک۔ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے۔ مولا علی نے سنا، مسکرائے اور فرمائے ابو بکر یہ تو حق ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے، لیکن ابو بکر میرے آقا نے آگے بھی تو فرمایا علی سنو جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نواز نواز، بے شک کیا بات ہے۔ جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور سنیوں مبارک ہو تمہیں، جتنے سنی حنفی بریلوی ہیں سب کو مبارکباد کہ ہم سب کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہم لوگ مصطفیٰ کے الحمدللہ ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کے گھر والوں کا دامن رکھتے ہیں اور ایک میں مصطفیٰ کے در والوں کا۔ سبحان اللہ بے شک۔ نواز نواز ہے۔ اور ہم لوگ سے زیادہ مولا علی سے کوئی محبت کرتا ہے؟ ہمیں میاں مولا کائنات کی ایک ذات ہے جو گھر والوں میں بھی ہے اور در والوں میں بھی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ تبھی تو فقیر قادری کہتا ہے کہ مولا علی ڈبل پنجتنی ہے، اگر گھر والوں میں دیکھو در والوں میں دیکھو تو علی فاطمہ حسن حسین، اور ادھر دیکھو تو ابو بکر عمر عثمان علی، ادھر بھی علی ادھر بھی علی۔ سبحان اللہ بے شک۔ ماشاءاللہ زندہ باد آئے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ اچھا تو اللہ کا شکر ہے جملہ سنیوں ہم اہل بیت والے بھی ہیں اور صحابہ کرام والے بھی۔ سبحان اللہ بے شک۔ سمجھ رہے ہیں؟ بے شک بے ہم شک۔ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہی میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں دست دیا اور یہی پیغام دیا اور یہی ہمیں جام پلایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اتر رسول اللہ۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح جماعتیں نکل رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ بے شک اب ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سنو، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکتوبات پڑھی ہے۔ آپ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جب میں بہت کم عمر تھا تو میرے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا نصیحت کیا، بیٹا احمد اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ تو آپ نے کم عمری میں اپنے ابا سے عرض کیا، حضور اہل بیت کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنے سے کیا انعام ملتا ہے؟ بے شک تو آپ کے والد نے فرمایا، بیٹا احمد اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ بے شک اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ اب یہ کس کا جملہ ہے، کس کے تاثرات ہیں؟ جو فاروقی ہے۔ بولو کون ہے؟ فاروقی ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ سبحان اللہ بے شک فاروق اعظم کی اولاد کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ بے شک تو یہ فاروقی ہے، فاروقی جو کہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ فقیر قادری کہہ رہا ہے، میں حسینی ہوں، امام حسین کی اولاد ہوں، اہل بیت کا ایک فرد ہوں۔ آپ کو اس کانفرنس سے پیغام دیتا ہوں، اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، یہ ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، سب سے بڑا بینیفٹ اور انعام یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے، نہ پھر وہ وہابی ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ خارجی ہوتا ہے، نہ رافضی ہوتا ہے، نہ ناصری ہوتا ہے، نہ سراکندی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی محبت نہ نبی کے در کا گستاخ بناتی ہے، نہ کسی اعلی نبی کے در کا گستاخ بناتی ہے، نہ کسی صحابی کے در کا گستاخ بناتی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی محبت نبی کے در کا وفادار بناتی ہے، اعلی نبی کے در کا وفادار بناتی ہے، اور نبی کے ہر صحابی کے در کا وفادار بناتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو میرے بھائیوں، اس دور پرفتن میں ان تمام فرقہ باطلہ سے، وہابیت سے، دیوبندیت سے، خارجیت سے، رافضیت سے، صلح کلیت سے اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بچاؤ اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو اور نماز کے پابند بنو۔ بے شک سنیوں، تمہارے اوپر نماز فرض ہے، نماز کی پابندی کیا کرو، بے شک شریعت کی پابندی کیا کرو، چہرے پہ داڑھی رکھا کرو، یہ اسلامی شعار ہے، یہ ہم سب کی پہچان ہے، یہ سنت ہے، نور الہی ہے، اور جب چہرے پہ داڑھی آتی ہے تو معاشرے میں عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بے شک خدا نہ خواستہ درمنڈے میں مر گئے تو قبر میں جاؤ گے، آقا اگر چہرہ پھیر لیں گے تو محشر میں شفاعت کون کرائے گا؟ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ اور آج تم اپنی پہچان کھوتے جا رہے ہو، سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، بدن میں اسلامی لباس نہیں، نام گڈو، ببلو، پپو، سونو، مونو، سمجھ میں نہیں آتا یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنا ہنسا مت کیا کریے، حق بات ہے۔ یہ جلسے لطیفے اور چٹکلوں کے لیے نہیں رکھے جاتے ہیں، یہ قوم تو لطیفوں چٹکلوں میں تو رہتی ہے، اور یہاں بھی اگر لطیفے بازی ہو تو جلسوں میں اثر کیا رہے گا؟ بے شک یہ درسگاہ ہے، درسگاہ، یہاں اللہ اور رسول کا پیغام دیا جاتا ہے، بے شک بے شک بزرگوں کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے اٹھو تو دست لے کے اٹھو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ کی جانب رجوع ہو اور اس منبر رسول کو، آل رسول کو، نائب رسول کو گواہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، تمہیں معاف فرما دے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جلسے اتنے پیسے خرچ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان بھی مضبوط ہو، عقیدہ بھی مضبوط ہو، عمل
عمل بھی مضبوط بے شک بے شک سمجھ رہے ہیں اچھے نیک عمل کریں پرہیزگار بنیں اور ایک پیغام اتنے پیغام آپ مجھ سے سنتے جا رہے ہیں اگر صرف سن رہے ہیں تو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا اگر آپ سن کے اس کو دل میں اتار رہے ہیں تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی بے شک سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں اور جلسوں میں آنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے چاہے میرا ہو یا آپ کا کہ میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں آپ کچھ لینے آئے بے ہیں شک آپ لے کے جائیں اور اٹھیں اور کل سے انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے یہ ختم سمجھ رہے ہیں جلسوں کی برکتیں یہی ہیں کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے داڑھی رکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے ہے نا اور سنیوں بریلویوں آپس میں محبتیں پیدا کرو بڑے کا ادب کرو چھوٹے پہ شفقت کرو اور اپنے اماموں کی اپنے علماء کی عزت کرو یہ رہبر ہیں جو قوم اپنے رہبر کی قدر نہیں کرتی وہ پستیوں کی طرف جاتی ہے اور یہ جلسہ جماعت رضائے مصطفیٰ شاہ دھراوی کے بینر تلے جناب افسر رضوی صاحب عبدالحکیم رضوی صاحب سیف رضوی ہمارے ارائے شریف والے اور ان تمام بھائیوں نے سجایا ہے میں آپ کو ایک اور پیغام دیتا ہوں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوط کرو بے یہ شک جماعت میرے امام کی قائم کردہ جماعت بے شک جلدی اگر چاہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ کی روح تم سے خوش ہو جائے اور ان کے فیض و برکات و حسنات سے مالا مال ہو جاؤ تو جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوط کرو اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرو سبحان اللہ بے شک اور میں ایک پیر ہوں آپ کو ایک اور پیغام دیتا ہوں میرا ہاتھ چومنے سے پہلے اپنے ماں کا قدم چوما کرو بے شک حضرت بیدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے ولایت میری ماں کی دعا کی بدولت ہے سمجھ رہے ہیں پیروں کا ہاتھ چومو میں اس سے منع نہیں کرتا لیکن پیروں کا ہاتھ چومنے سے پہلے پیروں کو وقت دینے سے پہلے پیروں کی خدمت کرنے سے پہلے اپنے ماں کی خدمت کرو اپنے ماں کی خدمت کرو ماں کی قدم بوسی کرو اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ کسی دنیا دار نے نہیں بتایا میرے آقا مولانا احمد مختار نے بتایا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا میرے آقا نے حضرت اویس کرنی کو اپنی بارگاہ میں آنے سے منع فرما دیا اگر صحابی ہو جاتے سرکار کا ظاہری زمانہ پایا قرن میں موجود تھے لیکن آقا نے فرمایا اویس جنت تمہارے گھر موجود ہے خدمت کرو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو ماں کا قدم چوما کرو باپ کا ہاتھ چوما کرو اور ماں باپ کی دعائیں لیا کرو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے انبیاء کی دعا امت کے حق میں ہے بے شک سمجھ رہے ہیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے اعمال اچھے کرو اور بدگمانیوں سے بچو غیبت و چغلی سے بچو جنن حسد سے بچو کسی کی عزت شہرت ترقی کامیابی گھر مکان گاڑی دکان دیکھ کے حسد مت کیا کرو آصف جل جل کے مر جاتا ہے لیکن جس سے حسد کرتا ہے اللہ اس کو دن بدن بلندی عطا بے شک بے شک سبحان ترقی و کامیابی عطا فرماتا بے ہے شک سمجھ رہے ہیں آپس میں متحد رہ کر متحد بن کے رہو محبت و خلوص رکھو حسن ظن رکھو اعلیٰ ظرفی رکھو بدگمانیوں سے مذاق سے تفریح سے دل آزاری سے اپنے آپ کو بچاؤ نیک اچھے سچے اعمال کرو اور اچھا اخلاق پیدا کرو اچھا کردار پیدا کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے سمجھ رہے ہیں احباب کی خواہش و فرمائش ہے پیغام تاج الشریعہ کانفرنس ہے میں نے پیغام دے دیا اب اشعار کی صورت میں کچھ پیغام دے دیتا ہوں ملاحظہ فرما لیں